السلام علیکم ناظرین دوستو، اگر آپ ہمارے چینل کی پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھاؤ، ہڈیوں میں گود کم نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ چکوترا کھاؤ، زندگی میں کبھی کمر کی ہڈی کمزور نہیں پڑے گی۔ پانی کے ساتھ شملہ مرچ کھاؤ، زندگی بھر زبان پر دانے نہیں نکلیں گے، نہ منہ پر نکلیں گے۔ شوہر بار بار ہم بستری کے لیے تنگ کرے تو شوہر کو روٹی کے اوپر تھوڑا سا گڑ کھلا دیں، شوہر تنگ نہیں کرے گا۔ ماہواری میں زیادہ درد اور تکلیف ہو تو جامن کے پھل کو زیادہ سے زیادہ کھائیں، درد نہیں ہوگا۔ شرمگاہ پر دانے نکل آئیں تو ہلدی میں سونف کے پتوں کا پانی ملا کر شرمگاہ پر لگاؤ، دانے ختم ہو جائیں گے۔ پیپل کے درخت کے پتوں کو ماتھے پر رگڑنے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ ماتھے پر نمکین پانی لگاؤ، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ بھنے ہوئے چنے کا چھلکا پیس کر اس کو دہی میں مکس کر کے ماتھے پر مالش کرو، سر کا درد نہیں ہوگا۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ سر میں شدید درد اٹھے تو لہسن کاٹ کر ماتھے پر چند منٹ کے لیے رگڑنا شروع کر دو، درد ختم ہو جائے گا۔ ہم استری کے 30 منٹ بعد نہانا ضروری ہے۔ فوراً نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ انسان وہی جوان رہتا ہے جو کام کرتا رہتا ہے۔ فارغ رہنے والا انسان کی جلد جلدی ڈل جاتی ہے۔ کچا دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ دودھ کو گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پینے سے پیٹ باہر نہیں آتا۔ منحوس عورتیں کبھی کسی کی خوشی کو نہیں سراہتیں۔ منحوس عورتیں دوسروں کی ناکامی پر جشن مناتی ہیں۔ منحوس عورتیں دولت کا ناجائز استعمال کرتی ہیں۔ منحوس عورت مرد کا ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ منحوس عورتیں خود طلاق مانگنے کی عادی ہوتی ہیں۔ دہی کو بادام کے ساتھ کھانے سے طاقت آتی ہے۔ صبح گھاس پر چلنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ سبز چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے بدن کے انگ انگ میں طاقت بھر آتی ہے۔ سفیدے کے پتوں کے پانی کو ابال کر اس کا بھاپ لینے سے کبھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ہونٹوں پر تیل لگاؤ، ہونٹ پھٹیں گے نہیں۔ بغلوں پر تیل لگاؤ، نیند سکون کی آئے گی۔ پنڈلیوں پر تیل لگاؤ، بدن میں درد نہیں ہوگا۔ الٹے ہاتھ پر تیل لگاؤ، ذہانت تیز ہو جائے گی۔ ملتانی مٹی کو گھر کی دیوار پر لگا دیجئے، گھر میں بچھو اور سانپ وغیرہ نہیں آ پائیں گے۔ ملتانی مٹی چہرے پر لگانے سے جھریاں نہیں آتی۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کسی کونے میں رکھ دو، کمرے میں چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں دولت کی تنگی بہت جلد ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں بدظانی استعمال کی جائے، ایسے گھر میں برکت داخل نہیں ہوتی۔ لیموں کے بیج کو نگلنے سے عمر کم ہو جاتی ہے اور بیماری بہت جلد قریب آتی ہے۔ مرغی کے گوشت کے ساتھ مولی کھانے سے بدن میں کینسر پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے۔ کھانے سے پہلے پیاز کھا لو، بیمار نہیں ہو پاؤ گے۔ چکوترے کا روز جوس پیا جائے تو عمر بڑھتی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ جوانی رک گئی ہے۔ جس گھر میں بچھو بچے دے جائیں، وہاں مکڑیاں بہت ہی کم جالا بناتی ہیں۔ جس گھر میں بطخ بچے دے تو سمجھ جاؤ اس گھر میں چوہے کبھی نہیں آئیں گے۔ وزن کو ایک جگہ پر روکنا ہے تو رات کو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کی کھا کر سویا کرو۔ قد کو بڑھانا ہے تو بانس کے درخت کے پتوں کو پاؤں پر مسل کر سویا کرو، قد لمبا ہو جائے گا۔ گھر میں شوبل پرندہ آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے گھر میں کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ گھر میں چکور پرندہ آ جائے تو سمجھ جائیں تم پر جلد نظر بد لگنے والی ہے۔ بدن میں زیادہ خارش رہتی ہو تو بدن پر بادام کا تیل لگا کر سویا کرو، بدن پر خارش ہونا ختم ہو جائے گی۔ سفید بکری کے چند بالوں کو لے کر ماتھے پر مسلنے سے درد سر ختم ہو جاتا ہے۔ انڈے کی زردی میں کھجور پیس کر ڈال کر کھاؤ، سر کا درد ہمیشہ کے لیے دور بھاگ جائے گا۔ جس کے سر میں درد ہو تو فوراً سونف کے پتے سونگھو۔ بالوں میں چنبیلی کا پھول لگاؤ تو بالوں میں خشکی پیدا نہیں ہو پائے گی۔ انار کی کلی کو پیس کر ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ کبھی پھٹ نہیں پائیں گے۔ خربوزے کو کاٹ کر گال پر لگاؤ، گالوں پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ پودینے کی پتیوں کو ماتھے پر لگاؤ، دماغ کا کبھی کینسر نہیں ہو پائے گا۔
जो बंदा रोज़ एक कच्चा अमरूद खाता है तो समझ जाओ इसका हाजमा में कभी खराबी नहीं आएगी। जो बंदा रोज़ एक कच्चा अनार खाता है तो समझ जाओ उसका खून कभी गाढ़ा नहीं होगा। जो बंदा रोज़ एक कच्चा जामुन खाता है तो समझ जाओ उसके चेहरे का रंग कभी पीला नहीं होगा। जो बंदा रोज़ एक कच्चा फालसा खाता है तो समझ जाओ इसका मैदा कभी गर्म नहीं होगा। सोने से पहले पैदल चलने से लकवा नहीं होता। खाना खाने के बाद चलने से मिर्गी नहीं होती। सुबह पैदल चलने से दिल की नालियाँ बंद नहीं होती। तेज़ तेज़ चलने से बदन ढीला नहीं होता। सौंफ खाकर पैदल चलने से नज़र कमज़ोर नहीं होती। पाखाना काला आ जाए तो 2 खीरे खाकर कुछ देर तक चलना शुरू कर दो। पैदल चलते वक्त भुने हुए चने खाने से हड्डियाँ ऊँट की हड्डियों जैसी मजबूत हो जाती हैं। दाल खाने से गुर्दे शफाफ रहते हैं। दही खाकर सोने से नींद सुकून की आती है। पालक खाकर सोने से नींद ठीक नहीं आती। ज़्यादा पकी चीज़ें खाने से पेट खराब होता है। चमेली का फूल सूंघकर सोने से ख्वाब अच्छे दिखाई देते हैं। खरबूजे के बीजों को खुश्क करके चबाने से भूली हुई बातें और चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। गाजर का साबित खाने से खून भी गाढ़ा नहीं होता। गाजर दिल का दौरा नहीं पड़ने देती। घर में मोर का बच्चा आ जाए तो समझ जाओ तुम्हारे घर में एक नया मेहमान की आमद होने वाली है। बर्तन जल्दी काले पड़ जाएं तो बर्तनों पर मिट्टी में थोड़ा काला नमक मिलाकर लगाएं। बर्तन काले होना छोड़ देंगे। पाँव के टखने काले होना शुरू हो जाएं तो टखनों पर एलोवेरा काट कर लगाएं। टखने दूध की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। कौड़तुमे के पानी से सर की मालिश करने से सर का दर्द नहीं होता। भिंडी की सब्ज़ी को रात को खाने से सर के दर्द से हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। जिस बंदे के हाथों का रंग सांवला हुआ ऐसा बंदा शादी के बारे में ज़्यादा परेशान रहता है। जिस बंदे के हाथ ज़्यादा नरम हों वो ज़्यादा नरम मिजाज और भोले भाले होते हैं। जिस बंदे के हाथ सख्त हों वो ज़्यादा मेहनतकश और दूसरों के लिए जीने वाले होते हैं। दिमागी इस्तात कम हो गई हो तो दालचीनी ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। दिमागी सलाहियत तेज़ हो जाएगी। बदन में खून की रवानी बेहतर बनानी है तो दालचीनी को शक्कर के साथ खाना शुरू कर दें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।